الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن میرے آقا یا معین الدین چشتی قادریم نارائن یا غوث اعظم زنم زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں با آواز بلند و شریفہ نظرانہ پیش کرنا پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی؟ مائک میں مت بولو بھائی، نیند آ رہی ہے کیا؟ اچھا تو وہ ایک بات اور سے سننا، ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ زور سے بولو۔ آپ لوگ بتائیے، اس نے بتلا دیا کہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے بڑے بڑے، مطلب آپ اتنے افسوس میں کشمکش میں کہ اس بچے نے بتایا نامعلوم غلط بتلا دیا ہو۔ تو یہ لوگوں کی ذہن، اچھا یہاں میں نے سنا پہلوان بہت ہیں، یہ صحیح بات ہے کیا؟ تو یار دیکھ تمہارے پہلوان، تم کیسے پہلوان ہو؟ پیسے والے پہلوان ہو یا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت والے پہلوان؟ مصطفیٰ جان رحمت کی پہلوان ہے۔ کیسے پہلوان ہو؟ پیسے والے یا حضور کی غلامی والے؟ یہ پہلوان ہے۔ بچے بول رہے ہیں، ارے آواز ہے تمہارے منہ میں؟ ہاں ہے۔ اگر نہ سمجھ رہے ہو تو میں آپ کے انداز میں یہ ہے، یہ
کچھ کیا ہے، سب کے نہیں ہے۔ کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایک زبان ہو کر بولو۔ او بھائی صاحب، ہلو، تمہیں میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں یار، جب سے تم وہاں سے آئے ہو نا، تم چین و سکون کے ساتھ میں نہیں بیٹھے۔ سنو ادھر آ تو نہیں، لیکن لوگ تم سے بھی پہلوان کہتے ہوں گے، کیونکہ میں وہاں رہتا ہوں جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلوان ہی بول دیتے ہیں۔ تو وہی میں احساس دے رہا ہوں، پہلوانی یہ بازو میں قوت والے کا نام نہیں ہے۔ پہلوان، پہلوان جو نام ہے اگر مسلمان ہے تو پہلوان نام ہے جو اپنے نبی کو دل و جان سے چاہے، اپنے نبی کو جو دل و جان سے، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہے، وہ ہے سچا پکا پہلوان۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اچھا تم نے سنا بچوں؟ تم نے کیا سنا ہوگا یار؟ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ ہم محفل میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی استھتی، حالت اتنی خستہ ہو چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور دیکھ رہے ہو اپنی نگاہوں کے سامنے کیا بیٹھتے مسلمانوں، یہ کسی نے کی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اپنی ویلو خود کی ہے۔ سمجھ ابھی تو یار تمہارا تو نوجوانی کا عالم ہے، سمجھ رہے؟ یہ بچے ہیں، بوڑھے چلے جائیں گے، جوان آئیں گے تو کیا چھپ چھپ کر، بزدل ہو کر حضور علیہ السلام کا میلاد مناؤ گے؟ بتائیے آپ، بزدل ہو کر، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر بناؤ گے حضور کا ولادت؟ اپنے آپ کو مجبور ہو کر بناؤ گے؟ تمہاری حالت تو یہی لگتی ہے کہ 2-4 سال میں تم بالکل مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجتی ہے۔ آپ اتہاس اٹھا کر دیکھو، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بات آتی ہے تو ابو بکر مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، عمر مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، عثمان مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، علی مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، حسین مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ارے عشق کا امام دیکھو، امام جن کو پوری دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے، پوری جان لٹا دی اور کہہ دیا جان چلی جائے لیکن مصطفیٰ کا عشق نہیں جانے پائے۔ جذبہ پیدا کرو یار، گرمی مانگو کولر بند کرو، اور تمہارے اندر جتنی بھی کیپیسٹی ہے نا ساری چھوڑ دو۔ ابھی ہمارے عارف بھائی آپ کو دکھ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ، کرتی رہتی ہو۔ یہاں تالی نہیں بجائی جاتی، یہاں پر دل کاٹ کاٹ کر رکھے جاتے ہیں۔ حضور کی بات کرتے ہیں ہم، حضور کی، اپنے نبی کی، جانتے ہو حضور کی شان۔ خاموش ہو جاؤ نہیں تو مرنے کی دعا کر دوں گا، یاد رکھ لینا۔ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو بولنا نہیں، اگر بولنا ہے تو اپنے من میں اپنی زبان میں سبحان اللہ بولنا، باقی کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی بات کرنی ہے ہمارے حضور۔ ہم کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کھولو آواز، ٹھیک ہے؟ اور
بول دو یار آج، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے مائک اگر ہمیں حضور کی بات کرنی ہے بے شک آواز کلیئر آنے چاہیے. ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. حضور کی بات، اپنے نبی کی بات کرنی ہے. کتنی دولت ہوگی تمہارے پاس؟ 2 کروڑ، 5 کروڑ، 20 کروڑ، اور 20 کروڑ کیا پورے 100 کروڑ ہو تمہارے پاس دولت، لیکن جب بات اسلام کی آئے گی، جب بات مصطفیٰ کی محبت کی آئے گی، تم دولت دیکھو گے، مصطفیٰ کی محبت نہیں دیکھو گے. اگر تم مصطفیٰ کی محبت دیکھتے تو اپنے سروں پر ٹوپی لگا کر آتے، کودنے نہیں جاتے، کھیلنے نہیں جاتے، اپنا چہرہ مصطفیٰ کے غلام کی طرح بنا کر آتے. ارے مالداری دیکھنی ہو نا تو حضرت عثمان غنی کو دیکھو. قیامت تک کوئی بھی بڑا سا بڑا مالدار حضرت عثمان غنی کے برابر مالدار نہیں ہو سکتا. لیکن محبت کا انداز یہ دیکھو، مصطفیٰ کی محبت کا انداز دیکھو کہ ایک دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا صحابہ سنو، آج عثمان کے گھر دعوت ہے، آج ہمیں عثمان کے گھر جانا ہے. اللہ اکبر. عشق ہو تو دیکھو، محبت ہو تو دیکھو، پیار ہو تو دیکھو، دل کا جذبہ ہو تو دیکھو. ارے تم اپنے جذبے کی بات کرتے ہو یار، تم اپنا ذرا آئینے میں چہرہ دیکھ لینا، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر آئینے میں دیکھنا اور فیس ٹو فیس کھڑے ہونا. اپنے دل سے پوچھنا، اے آئینہ بتا تو صحیح میں مسلمان لگتا ہوں، اے آئینہ بتا تو صحیح میں مصطفیٰ کا دیوانہ لگتا ہوں، اے آئینہ بتا تو صحیح کیا میں مصطفیٰ کا امتی لگتا ہوں، اے آئینہ بتا تو صحیح کیا میں مصطفیٰ کا غلام لگتا ہوں. یاد رکھنا یہ آئینہ تمہیں بتائے گا. اے مجھ میں تصویر دیکھنے والے، اے مجھ میں چہرہ دیکھنے والے، نہ تو لے لگتا ہے، نہ تو مصطفیٰ کا غلام لگتا ہے، نہ تو مسلمان لگتا ہے، نہ تو مصطفیٰ کا دیوانہ لگتا ہے، نہ تو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا لگتا ہے. اب تم آئینے سے سوال کرنا، اے آئینہ بتا تو صحیح میں کیوں نہیں لگتا ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے؟ تو وہ آئینہ تمہیں جواب دے گا. اے انسان اگر تم مسلمان ہوتا تیری لب پر مصطفیٰ کے ترانے ہوتے، تیری زبان پر مصطفیٰ کے نغمے ہوتے، تیری زبان پر مصطفیٰ کے نعرے ہوتے. اور آج کا وہ مبارک دن ہے، تو مصطفیٰ کا یوم ولادت مناتا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، بھاگ ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ناظم القادری صاحب قبلہ، علامہ ناظم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ. کی بات کرنی ہے. آج کون سا دن ہے؟ زور سے بولو. اب دیکھو تم آئینہ، میں نے ابھی آئینے کی بات کی تھی نا، اب 1 منٹ دیکھو، 1 منٹ دیکھو میری طرف. میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے. ابھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ سمجھ لیجئے، آپ ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو، میں آئینہ ہوں. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو ہم کیسے لگ رہے ہیں، تو میں آئینہ جواب دے رہا ہوں تم کدھر سے بھی مسلمان نہیں لگ رہے. اب تم سوال کرو آئینے سے کیوں نہیں لگ رہے، تو آئینہ جواب دیتا ہے کیونکہ تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا چہرہ، تمہاری زبان، تمہارا تکلم
ایسا لگتا نہیں ہے کہ جیسے ایک مصطفیٰ کے دیوانے کا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آج کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول شریف. 12 ربیع الاول شریف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد منا رہے ہیں. میلاد منا رہے حضور جی. میلاد منا رہے ہیں. بے شک. بولو ہاں. ہاں. پکڑ کے نہیں جاؤں گا. آج کل بچوں کا معاملہ کیا ہے نا، بڑے ہی ایسے ہو رہے ہیں. پہلے تو بچے کیوں نہ ہوں. جی جی بے شک. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سنایا آپ نے؟ جی بے شک. بات کے ماموں ہیں. تو اپنی ماں سے بولے ماں آج تک میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک. کوئی نماز نہیں قضا ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تم بولتے رہو سبحان اللہ. تم یہاں آؤ یا مت آؤ نظران ضروری نہیں ہے، بس تم سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں تمہارے ذہن میں بات ہماری گھس رہی ہے جی اور نہیں گھسے گی تو ہم گھسوڑنا بھی جانتے ہیں. بے شک. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک فرمایا ماں، اور تم بھی سنو میری ماں بہنوں، اور سن کر غور کرنا کہ مولانا نے رات میں تقریر میں کیا بیان کیا کہ ماں بچپنے سے لے کر کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک. سبحان اللہ. کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک. نہ فجر نہ فجر نہ ظہر. یہ بچے شیطان کیوں ہیں اس کی میں بتا رہا ہوں. نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. بے شک. نہ عصر کی سنت ہے نہ عشاء کی سنت ہے، نہ اشراق نہ چاشت نہ بابی نہ تہجد. کوئی نماز قضا نہ ہوئی. بابا فرید نے اپنی ماں سے کہا تھا تو جانتے ان کی ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ بیٹا اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کمال ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارا کوئی کمال نہیں. بے شک. اب سنو ماں بہنوں، آج تم کہتی ہو نا کہ اولاد نافرمان، آج تم کہتی ہو کہ بچے ستا رہے ہیں. 3 موضوع اکٹھے ہو گئے. ابھی وہ حضرت عثمان غنی والا اور ابھی حضرت کے 2 شعر مجھے پڑھنے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھنا، بھولنا مت. زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں کو کھول دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سنو بچا کے رکھی ہو بچہ بڑا شرارتی زندگی سکون سے نہیں کٹ رہی. سنو حضرت بابا فرید کی ماں نے کہا تھا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، کوئی نماز نہیں چھوٹی، تیرا کوئی کمال نہیں، اس میں ہمارا کمال ہے. تو حضرت بابا فرید نے کہا تھا ماں وہ تمہارا کمال کیسا ہے؟ تو حضرت بابا فرید کی ماں نے کہا تھا بیٹا جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے نا تو وضو کر کے دودھ پلایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھ کو سنایا ہے کہانیاں اور لوریاں سنا کر نہیں سنایا، یا تو قرآن کی تلاوت سنا کر سنایا ہے یا مصطفیٰ کی نعت سنا کر سنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. آج کل کہاں اماں انٹرنیٹ پہ رات کو گزار دے رہی ہے تو وہ بچہ پیدا ہو جانا ہے اس سے بھی انٹرنیٹ چاہیے. جی بے شک. اگر غلط بات ہو تو زبان پکڑ لے گا. جی جی. اگر 3 مہینے کا 4 مہینے کا ہوا 6 مہینے کا ہوا گردن رک گئی بچے کی، ویسے تو یوں کرتا رہتا ہے گردن کیا ابھی گردن نہیں رکی، گردن نہیں. جب گردن رک گئی تو اماں نے موبائل دے دیا. جی. دیکھ بیٹا اب وہ کوئی دیکھ رہا ہے. کیوں؟ بچے کی پرورش ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوت سنا کر پڑھ کر نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمازیں پڑھ کر نہیں ہوئی ہے، مصطفیٰ کی نعتیں سن کر نہیں ہوئی. بچے نے ماں کو دیکھا کہ اماں موبائل دیکھ رہی تھی
تو بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ بھی تو موبائل دیکھے گا. جی بے شک. اماں نے ایک بھی نماز نہ پڑھی, جمعے کے دن بھی اٹھیں گی تو گھر کا کام اتنا ہوگا 3 بج کے کہہ دیں گے اب تو ٹائم ختم, نہیں ادھر ہو جائے. ٹائم بالکل ختم. جمعے تک کی, حالانکہ جمعے کی نماز عورتوں کے لیے نہیں, جی عید کی نماز بھی عورتوں کے لیے نہیں, لیکن وہابیوں کی عقل پہ پتھر پڑ گئے صاحب. ساتھ میں عورتوں کو چلے تو چلو عید کی نماز پڑھنے چل رہے ہیں. بے شک. ہاتھ پکڑ کے لے جانا, چلو عید کا چل رہا ہے. ہاں وہابی غیر مقلد. تعجب کی بات. سنو میرے بھائی, اب جذبہ پیدا ہوا جی ہو گیا. بے شک. جوڑ سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت کے 2 شعر, بھائی کو بولو اس کو 2 شعر حضرت کے. جذبہ بولو یار, ہمارا روز کا معاملہ پڑتا ہے. بولو گے ہم کل بولنے کی بات نہیں, آواز بیٹھ جائے گی. جذبہ میری آواز جب رکی نا تو میری آواز رک گیا, تمہارے باکسوں کی آواز نہیں کرتا. جذبہ دل کو کر دوں گا اور زندگی ان کے نام کر دوں گا. جذبہ دل کو کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, ارے ان کا جینا اکیلے آدمی کی آواز تم سب پر بھاری تھی. جی اب میں چاہتا ہوں تمہاری آواز ایسی ہو مل کر کہ پورے گاؤں پہ بھاری. جذبہ آدم پڑھنا, اور اگر تم سب نے نہیں پڑھا تو جہاں فرق پڑے جانے ہو جائے گا. جذبہ دل کو جذبہ دل کو کر دوں گا. ہاتھ مت اٹھاؤ, زبان ہلا رہا, تم تو بس بولتے ہو. جذبہ دل کو تھوڑا سا زور لگائیے. جذبہ دل کو کر دوں گا اور زندگی ان کے نام کر دوں گا. اور جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, ان کا جینا جی بے شک. جذبہ پیدا کرو کہ اپنا حرام مت ہونے دو. بے شک. جو بھی دشمن ہے میرے آقا کے, ان کا جینا حرام کر دوں گا. یہ دیکھیں 2 سیدے سارے بیٹھے ہوئے, 2 سیدے خوشبو والے ہیں, پھول والے ہیں,
تم اتنا بولا سبحان اللہ بولا ٹھیک ہے نا خوشبو والے پھول والے سنتوں کے اصول والے خوشبو والے پھول والے سنتوں کے اصول والے اور تاج شاہی تمہیں مبارک ہو تاج شاہی تمہیں مبارک ہو ہم تو رسول نعرے تکبیر میرے بس کی بات نہ ابھی تک نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے تکبیر سبحان اللہ ہم تو آئے رسول والے ہیں اور دیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بات چلی تھی ارے بھائی دادے میرا پہلوانوں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ پہلوانوں زور سے بولو سبحان اللہ تم سبحان اللہ زور سے بولتے رہو بس یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے تم یہاں پر آؤ اپنی پہلوانی سبحان اللہ زور سے بولو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضور کی بات سمجھ آ رہی ہے اب چھوڑ دو بھائی صاحب اب بولنے دو مجھے جیسے بولنے ویسے بولتے دعوت کی تمہاری دولت کس کام کی ہے حضرت عثمان غنی کی دولت دیکھو عثمان غنی نے مصطفیٰ کی دعوت کی تھا حضور آپ کی دعوت ہے حضور نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ عثمان غنی کا یہاں دعوت اللہ سب چلے صحابہ چلے حضور جب جا رہے عثمان غنی پیچھے کیوں چل رہے ہیں پیچھے حضور کے قدم کتنے قدم ہوئے حضور کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قدم ہوئے 70 قدم عثمان غنی کے مکان تک 70 قدم ہوئے حضور کے سبحان اللہ کھانا تناول فرمایا میرے مصطفیٰ نے اللہ اکبر اور کھانا جب حضور کھانے سے فراغت کی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں سنو میرے نبی کے میرے مکان تک 70 قدم ہوئے سبحان اللہ عثمان غنی نے حضور کے 70 قدموں پر 70 غلاموں کو آزاد کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ آزاد کیا 70 غلاموں کو پیسہ ہے حضرت عثمان غنی کے پاس قیامت تک عثمان غنی سے لے کر قیامت تک کی بات کر رہا ہوں عثمان غنی قیامت تک کوئی بھی شخص چاہے کتنا بڑا منتری ہو سنتری کیوں نہ ہو حضرت عثمان غنی سے بڑا مالدار نہیں ہو سکتا بے شک سبحان اللہ اتنا نوازا ہے 70 قدم ہوئے حضور کے 70 قدموں پر میں نے 70 غلاموں کو آزاد کیا بے شک سبحان اللہ محفل میلاد سجایا حضور کی محفل میلاد بنا رہے ہو چندہ کیا کسی نے 100 دیے کسی نے 200 دیے کسی نے 500 دیے ایمانداری سے بتانا تم نے کس کی محبت میں دیے نبی کی محبت اور سے بولے یار حضور کی محبت حضور کی محبت کس کی محبت میں دیے حضور حضور کی
محبت میں دیے. اور یاد رکھنا یہ پیسہ کیا چیز ہے, اگر بات آئے گی تو ہم حضور پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے, اپنا مال بھی قربان کر دیں گے, ہم اپنا گھر بھی مصطفیٰ پر قربان کر دیں گے. اور جانتے ہو آج یہ محفل میلاد شریف ہے, آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. 1500 سال کتنا 1500 سالانہ, یعنی حضور علیہ السلام کو پیدا ہوئے آج پوری 1500 سال ہو. لیکن اگر میں آپ سے پوچھ لوں آپ بتائیے کیسے ہوئی, تو آپ نہیں بتا پاؤ, میں بتاتا ہوں. حضور علیہ السلام کو پیدا ہوئے 1500, میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سن لو, 1500 سال ہوئے حضور کو, اپنے آقا کو, اپنے نبی کو پیدا ہوئے کتنی سال ہوئی 1500 سال. اب غور دیجیے, حضور علیہ السلام مکہ شریف سے جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کی عمر تھی 53 سال. کتنی سال تھی 53 سال. اور جب حضور نے مکے سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو وہ ہجری سن کا پہلا سال قرار دیا گیا. کیا دیا گیا؟ پہلا سال. 53 سال کی عمر ہے حضور کی, پہلی سال ہو گئی وہ, ٹھیک ہے 53 سال میں, ٹھیک ہے 53 سال عمر اور پہلی سال کو. اور اس وقت جو ہجری چل رہی ہے وہ 1447. کتنی چل رہی ہے 1447. 47 اور پلس 53 کتنا ہوئے 1500 سے بولو یار 1500. تو ہمارے حضور کو اس روئے زمین پر تشریف لائے کتنی سالیں ہوئی ہیں 1500 سال ہو گئی حضور کو آئے ہوئے, اور ہم تمام غلام مصطفیٰ کا 1500واں میلاد منا رہے ہیں. حضور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. حضور کی ماں کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. ہمارے حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. اور ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کے والد اور والدہ دونوں ایمان والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, بیٹا ادھر مت کرو, قد کر دیا, ٹھیک ہے قد کر دیا. آج سن ہم بول رہے ہیں نا, تم یہاں نہیں بول پاؤ یا بیٹھ کر مائک کے سامنے بول رہے ہیں نا, تو کم سے کم یہ دیکھا کرو کہ آج مولانا بول رہے ہیں تو سبحان اللہ ادھر نہیں, تھوڑی دیر پوری رات نہیں, سے 8 گھنٹے سن لیجیے. حضور کی غلامی کا ثبوت کیجیے بڑے پیار سے, بڑے پیار سے. حضور تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف. اچھا یہ بتائیے حضور کس دن پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول. دن بتائیے, دن اے بیٹا میں نے ابھی بتایا کچھ نہیں یار. شومبار. دیکھو ایک بات سنو, بیٹھ رہا ہوں بیٹھا ہے. ارے نہیں کر رہی ہے. بیٹھا بیٹا بیٹھا بیٹا, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے. پتا کر رہے ہو نا, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں, تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے. کاش اگر ماں باپ سمجھتے کہ ہمارا بیٹا تہذیب والا ہو, بادہ ہو, تو تم بادہ ہوتے, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. میں نے حضرت بابا فرید کا قصہ بیان کیا لیکن پھر بھی نہ سمجھا, لیکن پھر بھی اٹھایا پھر رہا. حضور تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کو. دن کون سا تھا؟ پیر. وقت کون سا تھا؟ صبح صادق. صبح صادق کا وقت ہوتا ہے جو سحری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے, یعنی رات جا رہی ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے. اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور اجالا ہوتا ہے. حضور تشریف لائے, اندھیرا بھاگ رہا تھا اور اجالا آ رہا. سبحان اللہ. بڑے خوش نصیب ہے مسلمانوں, اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, ماشاء اللہ, مسلمان بنایا. اللہ چاہتا تو ہمیں خدا بنا دیا. بے شک.
اللہ چاہتا تو ہمیں مکھی بنا دیتا، بے شک کتا بنا دیتا۔ بے شک اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ماشاء اللہ اور پھر مسلمان بنایا، اور اس نعمت کا تو ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول شریف میلاد شریف کا بیان شروع، 12ویں شریف صبح صادق کے وقت حضور تشریف لائے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہمارا نبی دنیا میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور تشریف لائے پوری کائنات خوشی منا رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا تھا، ہر کوئی خوشی منا رہا تھا، جبریل بھی خوشی منا رہے تھے، میکائیل بھی خوشی منا رہے تھے، اسرائیل بھی خوشی منا رہے تھے، اسرافیل بھی خوشی منا رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا تھا، ہر طرف شور تھا، ہر طرف خوشی کے نغمے گائے جا رہے تھے، ہر طرف مصطفیٰ کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے۔ آج مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے ہیں، آج محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، آج آمنہ کے لال تشریف لے آئے ہیں، آج رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں، آج مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، اور قربان چاہیے مصطفیٰ کی آمد پر میرے مصطفیٰ تشریف لائے، پوری کائنات خوشی میں مگن تھی، پوری کائنات خوشی منا رہی تھی، خود کعبہ شریف جھوم رہا ہے، کعبہ شریف جھوم رہا ہے، اللہ اکبر، ہوائیں جھوم رہی ہیں، خوشی منا رہی ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، چاند خوشی منا رہا ہے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، سورج خوشی منا رہا ہے کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، ستارے خوشی منا رہے ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، ہوائیں خوشی منا رہی ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، فضائیں خوشی منا رہی ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے، کعبہ شریف جھوم رہا ہے کہ آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا، خود رب کائنات خوشی منا رہا ہے، آج میرا محبوب پیدا ہو رہا ہے، اور قربان چاہیے میرے نبی کی شان پر کہ میرے مصطفیٰ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا غور دیجئے مسلمانوں، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی نال سے بچے کی نال جڑی ہوئی ہوتی ہے، بچے کی نال کو یا تو تائی کاٹتا ہے یا ڈاکٹر کاٹتا ہے، اللہ اکبر، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو نال جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ماشاء اللہ ہم مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں ماشاء اللہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، اور عقل کے اندھے ہوش میں آؤ، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ ارے جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کی نال اور تیری نال جڑی ہوئی تھی، دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کی نال ماں کی نال کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، لیکن قربان چاہیے آمنہ کے لال پر، قربان چاہیے رحمت للعالمین کی شان پر، قربان چاہیے مصطفیٰ کی شان پر کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی نال جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور مصطفیٰ پیدا ہو تو مصطفیٰ کی نال کٹی ہوئی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف لائے تو حضور کی نال الگ تھی، اب بتائیے تیری نال جڑی ہوئی اور میرے مصطفیٰ کی نال شریف الگ، تو ہماری طرح ہوئے؟ زور سے بولو یار، نہیں۔ اور پھر سن، ایک تو پیدا ہو تو روتا ہوا پیدا ہو، اگر تو نہ روئے تیرے گھر والے روئے، لیکن قربان جا میرے مصطفیٰ پر سبحان اللہ کہ میرے مصطفیٰ رو ہوئے پیدا نہ ہوئے، میرے مصطفیٰ مسکرا رہا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرے رسالت، یا رسول اللہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، جلوس محمدی، جلوس محمدی، بندی بندی پھول پھول، یا رسول جشن عید میلاد النبی، زندہ باد نعرے تکبیر،
بولے پہلوانوں یہ پہلوانی کس کام کے لیے ہے یار؟ دنگل لڑنے کی پہلوانی نہیں ہے، یہ پہلوانی ہے اپنے نبی پر جان لٹانے کی پہلوانی۔ سبحان اللہ۔ اپنی آواز، یہ تو کوئی آواز ہے نا ہماری آواز، آواز میری ماں بہنوں سنو، یہ آواز ہے نا، یہ آواز کو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں لگاؤ تاکہ یہ آواز بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے، مولا جب بھی تیرے اس بندے نے مجھے نکالا تھا تو تیرے محبوب کا نام لے لے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی شان دیکھیں، پوری دنیا روتی ہوئی پیدا ہو اور میرے مصطفیٰ ہنستے مسکراتے، سب بولو یار، حضور مسکراتے ہوئے آئے۔ اللہ کی شان دیکھیں، کوئی بچہ پیدا ہو تو اندھیرے میں، جی سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بچہ پیدا ہو بہترین روم میں، لیکن کسی بچے کے پیدائش کے وقت روشنی نہیں ہوتی ہے۔ جی جی بے شک۔ سن رہے ہیں آپ؟ جی بچہ پیدا ہو تو ماں کو درد ہوتا ہے، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں کے مرتبہ کیا ہے؟ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، بات آ گئی تو بتا دوں، اور انہوں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا، بے شک کاندھے پر بٹھا کر۔ بے شک۔ تو حضور میں نے ماں کو اپنی کو حج کرایا کاندھوں پر بٹھا کر، کیا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ جی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیری ولادت یعنی پیدائش کے وقت، جب تو پیدا ہوا تیرے پیدا ہوتے وقت تیری ماں کو جو درد ہوا تھا ابھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی ماں، ہم سب کی مائیں ہمارے نبی کی ماں پہ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی ماں فرماتی ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ایسی کوئی تکلیف نہ ہوئی جیسے دوسری عورتوں کو ہوا کرتی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو حضرت آمنہ خاتون سے پوچھو، اے سیدہ آمنہ بتاؤ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو کتنا نور آیا، کتنی روشنی ہوئی؟ میرے مصطفیٰ کی ماں سیدہ آمنہ فرماتی ہے لوگوں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو اتنی روشنی ہوئی، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے محمد کی ولادت کی روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول۔ نبی کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن، نہیں چھوڑیں گے۔ کی شان ہے یہ، بات اچھی لگ رہی ہے؟ جی آسان میں آ رہی ہے، سلام پڑھ رہے ہیں؟ نہ ابھی نہیں زور سے بولو، ابھی نہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ بولو۔ سبحان کی شان ہے نا، ہمارے نبی کی شان ہے۔ بے شک۔ نبی تو کہتے ہیں یہ ہے ہمارے نبی کی شان، قربان۔ جو اپنے مصطفیٰ پر اپنے نبی پر قربان ہے نا، پورے پھیپڑوں کی طاقت لا کے بولنا یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ بچہ قربان۔ بچہ ہے قربان۔ اب سنو پیارے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ خود عبداللہ کے مکان کی طرف جھکا ہوا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کعبہ کس طرح جھکا ہوا؟ حضور کے گھر کی طرف۔ حضور کے گھر کی طرف۔ اور اگر آپ کعبے کو دیکھو گے تو ابھی بھی کعبہ جھکا ہوا ہے حضور کے گھر کی طرف۔ حضور کے روزے کی طرف۔ حضور کے روزے کی طرف۔ روزے کی طرف میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سامنے رکھو، بریلی کے رضا بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو،
جب تم مدینہ شریف جانو اور مکہ شریف جاؤ تو مکہ شریف میں جہاں پر حتیم کعبہ ہے، حتیم کعبہ سے برابر والی سائڈ پہ کھڑے ہو جانا اور کعبہ شریف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا تو جدھر میزاب رحمت ہے، جو سونے کا پرنالہ ہے، جو پانی اس سے گرتا ہے، آپ اس طرف دیکھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ جدھر جھکا ہوا ہے وہ کس طرف جھکا ہوا ہے تو دیکھا کہ اس کا رخ مدینے کی طرف ہے، تو بریلی کے رضا بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ، شان ہے ہمارے نبی کی، اس کی شان ہے ہمارے نبی ہمارے نبی کی شان۔ اب دیکھو عرب کا دستور، اور آج عورتوں یہ بات بالکل ذہن نشی کر لو کہ عورتوں کو جو زندگی ملی ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے تو عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ خود اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جاتا، گڈھا کھودتا اور زندہ بچی کو گڈھے میں ڈالتا۔ یہ زندگی ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک بچی نے جو دعا کی تھی جب اس کا باپ اس کو گڈھے میں ڈال رہا تھا، اس بچی نے بھی دعا کی تھی مولا بھیج دے اپنے نبی کو، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بھیج دے رحمت للعالمین کو کہ ہم بچیوں کو زندگی مل جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور کی شان ہے۔ آج عورتوں کو جو زندگی مل رہی ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ بے شک اور سنو یہ تم جو بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ بے شک سبحان بے شک اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑے پہن رہے ہو نا کپڑے، یہ بھی حضور کا صدقہ، یہ بول رہے ہو یہ بھی حضور کا صدقہ، یہ گھروں میں بریانی کھا رہے ہو یہ بھی حضور کا صدقہ۔ صدقہ ہے۔ تبھی تو بریلی کے رضا کے بیٹے نے کہا تھا یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا سبحان دانا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دائیاں آتی تھی دودھ پلانے، اب سن لو بڑے پیارے انداز میں، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دائیاں آتی تھی دودھ پلانے، قبیلے ساتھ تھی دائیاں، یو بیٹے بیٹا سن لو، سن کے کچھ سن لو دماغ میں کھل لو، ٹھیک ہے؟ بڑے ہو کے اگر تم نہ سنو گے تو بیٹا وہی کتا کھچیڑی ہوگی تمہاری۔ سن لو، اگر تم سن لو گے حضور کے عشق میں اپنی جان قربان کر دو گے، ٹھیک ہے، تو دنیا نام پکارے گی۔ بے شک سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیوانہ ہوتا نا دیوانہ، تو دیوانے کو سب دیوانہ کہتے ہیں۔ بے شک تو دنیا کا دیوانہ نہ بنو، اگر دیوانہ بننا ہے تو مدینے والے کا دیوانہ، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے والے کا دیوانہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، دائیاں آتی تھی دودھ پلانے، قبیلے ساتھ کی دائیاں چلیں کہ چلو عرب میں مکے میں بہت سارے بچے پیدا ہوئے، چلو لے کر آؤ۔ قبیلے ساتھ قربا طبقہ تھا تو ان دائیوں میں ایک دائی کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ارادہ کیا چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہماری غربت کے دن کٹ جائیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ تو آپ کا شوہر اور آپ چلی ہیں، ایک کمزور اونٹنی ہے، بڑی دبلی پتلی اونٹنی ہے، چل نہیں پا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے اپنی اونٹنی کو لیا اور دونوں شوہر بیوی چلے مکے کی طرف کہ چلو ہم بھی کوئی بچہ
بچہ لے آئے تاکہ ہماری زندگی کے دن بھی ذرا سکون سے کٹ جائے، لیکن اونٹنی اتنی کمزور تھی، بڑے دھیرے دھیرے چل رہی تھی، یہاں تک کہ جو عورتیں حضرت حلیمہ کے ساتھ آئی تھی، ساتھ میں چلی تھی، وہ پہلے مکے پہنچتی ہے اور مکے پہنچنے کے بعد میں مالداروں کے بچوں کو لیا اور وہ واپس ہونے لگی۔ جب وہ عورتیں واپس ہو رہی تھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ مکے میں پرویش کر رہی تھی، آئی ہوئی تھی، اللہ اکبر، عورتوں نے دیکھا، کہا حلیمہ اب آئی ہو، اب تو مکے میں کوئی بچہ نہ رہا، اب تمہارا آنا بیکار ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا تھا حلیمہ کا آنا بیکار نہیں ہو سکتا ہے، تم جا رہی ہو مکے سے مالداروں کے بچے لے کر، لیکن میں بھی بچہ لے کر آؤں گی، لے کر جاؤں گی۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے گا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بچے کی تلاش کر رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں۔ کسی نے کہا حلیمہ بچہ چاہیے، کہاں بچہ چاہیے، کہ چلی جا حضرت آمنہ کے گھر پر، چلی جا حضرت عبداللہ کے مکان پر، لیکن حلیمہ یاد رکھنا، تو سوچ رہی ہو کہ مال مل جائے، تو سوچ رہی ہو کہ دولت مل جائے، حلیمہ بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، ایسا بچہ مکے میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ بڑی ان کی آمد کے تذکرے ہیں، جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کے بڑے ترانے ہوئے ہیں، بڑے لوگوں نے عجائبات دیکھے ہیں۔ حلیمہ تجھے بچہ چاہیے تو چلی جا، عبد المطلب کے پوتے کو لے آ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، میرے مصطفیٰ کے گھر تشریف فرما ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے حضرت حلیمہ فرماتی ہے، بی بی آمنہ، میں قبیلے سعد کی دائی ہوں، میرا نام حلیمہ ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے بیٹے کے بڑے تذکرے سنے ہیں، بڑے ترانے سنے ہیں، بڑی خوبیاں میں نے سنی ہے مکے کی سرزمین پر۔ آمنہ میں چاہتی ہوں تمہارے بیٹے کو قبیلے سعد لے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے کہا تھا حلیمہ میں دینے کے لیے منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا حلیمہ ان کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو سوچ رہی ہو کہ مال مل جائے، تو سوچ رہی ہو کہ دولت مل جائے، حلیمہ تجھے مال و دولت نہیں مل پائے گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا تھا آمنہ میں مال کی بھوکی نہیں ہوں، میں دولت کی طلبگار نہیں ہوں، لیکن آمنہ میں نے تیرے بچے کے بڑے تذکرے سنے ہیں، تیرے لال کے بڑے ترانے سنے ہیں، تیرے لال کی بڑی خوبیاں سنی ہیں، میں نے سنا ہے جب یہ پیدا ہوئے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو پورا مکہ روشن ہو گیا تھا، جب یہ پیدا ہوئے تو پورے مکے کی گلیاں خوشبو سے معطر ہو گئی تھی، جب یہ پیدا ہوئے روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی۔ حلیمہ کہہ رہی ہیں میں نے بڑے تذکرے سنے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں ہاں حلیمہ میرے لال کے بڑے تذکرے ہیں، میرے لال کے بڑے ترانے ہیں، جب یہ پیدا ہوئے روشنی ہی روشنی ہو گئی، جب یہ پیدا ہو گئے تو مکے کی گلیاں خوشبو سے معطر ہو گئی، جب یہ پیدا ہوئے میں نے بڑے عجائبات دیکھے ہیں۔ حلیمہ یہ بات تو صحیح ہے، تو حضرت حلیمہ نے کہا تھا اے آمنہ جلدی کرو، مجھے اپنے لال کے چہرے کی زیارت کرا دو، میرے مصطفیٰ ہیں، چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا تھا اے آمنہ مصطفیٰ کے چہرے سے چادر کو ہٹاؤ تو صحیح، میرے مصطفیٰ کی ماں سیدہ آمنہ نے جیسے ہی میرے سرکار کے چہرے سے چادر کو ہٹایا ہے، حضرت حلیمہ میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال دیکھ کر میرے مصطفیٰ پر قربان ہو گئی اور فرماتی ہے اے آمنہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تیرے لال کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول۔ یہ وہ ہے بھائی صاحب کہتے ہیں پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، کتنی زور سے بولو یار مدینہ آواز پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھائی لگا رہے ہیں پتی پتی پھول پھول، اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کے بچوں کا یہ ہے کہ ایک جگہ جمعہ میں تھا،
اماں نے یہی نہیں بتایا کہ بیٹا حضور کی محفل میں جا رہا ہے تو نیکر پہن کے نہیں بلکہ پاجامہ یا پینٹ پہن کے جا. بے شک جی اور یہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلوائے گا؟ پہلوان. ہاں میں ایسے ایسے پہلوانوں کو دیکھا اگر یہ دوسرا میں مار دوں تو پسری اچھا بولے بے شک لیکن لوگ مسلم بولتے ہیں پہلوان. بس سن لو یار آج کا پروگرام یاد رکھنا بڑے بولتے ہو تم اپنی امی کو کیسے سکون لیتے ہو. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ابھی سکون نہ لینا نہیں ہوں تم نے کبھی سکون نہ لینا. جب تشریف لائے حضرت حلیمہ نے کہا تھا آمنہ مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو تیرا لال چاہیے. بے شک سبحان اللہ. اب دیکھو حضور کا حضور کی شان دیکھو. حضرت حلیمہ نے میرے سرکار کو اٹھایا اور کہا حلیمہ نے کہا آمنہ اجازت ہے. میرے سرکار کی ماں نے کہا تھا ہاں آمنہ اجازت ہے. بے شک سبحان اللہ. حلیمہ میرے سرکار کو لے کر چلی. اللہ اکبر. انداز دیکھے حضرت حلیمہ کا. دل میں کہا کہ چلو پہلے کعبہ شریف پہنچو پہلے حجر اسود کے بوسے دلوا دوں. محمد سبحان اللہ. اللہ اکبر. غور کرو غور کرو. قسم سے میرا وہ پیچھے بیٹھ کے تقریر دوڑے ہوتا نا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا نا سب سے اتنا بولنے کے بعد میں بیٹا 15 منٹ خاموش ہو جاؤ ٹھیک ہے. بولنا مت. خاموش بیٹھ رہی ہو صرف سبحان اللہ بولتے رہیے. کیا بولو بس اتنا بولتے اور تم بولو بھی مت نہ خاموش دیکھتے رہو. ہم تمہیں دیکھتے رہے تم ہمیں دیکھتے رہو. بس آج کی رات بس آج کی رات کل تم اتنا ادم کرنا کہ تمہارا نام پیپر میں آ جائے بے شک کہ بائیں کے بچوں نے توڑا ریکارڈ. حضور کی شان دیکھ کے زور سے بولو سبحان اللہ. بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جب حضرت حلیمہ سعدیہ میرے سرکار کو لے کر کعبہ شریف پہنچے اور کعبہ شریف کہیں کہ چلو حجر اسود کے بوسے دے دیے بار بار. جیسے ہی حضرت حلیمہ میرے سرکار کو لے کر حجر اسود کے قریب پہنچتی ہے حلیمہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ پوری دنیا حجر اسود کو چومتی ہے اور حجر اسود میرے سرکار کے قدموں کو چومتی ہے. میرے سرکار کے قدموں کو چوم رہا ہے. حلیمہ بڑے متعجب ہو گئی اور پھر کعبہ شریف سے نکلتی ہیں اپنی سواری پر بیٹھتے ہیں. یہ وہی اٹھنی ہے جو بڑی کمزور ہے. یہ وہی اٹھنی ہے جو بڑی دھیرے دھیرے چل رہی تھی. لیکن جب حضرت حلیمہ میرے سرکار کو لے کر اس اٹھنی پر بیٹھتی ہیں تو اس اٹھنی کی سپیڈ کا اندازہ دیکھیں آپ. جو عورتیں کئی دن پہلے نکل گئی تھی اللہ اکبر. حضرت حلیمہ جب میرے سرکار کو لے کر اس اٹھنی پر بیٹھی ہیں اس میں جان آ گئی, اسپیڈ بڑھ گئی, رفتار آ گئی اور اتنی تیز چلنے لگی کہ جو اٹھنیاں پہلے نکل گئی تھی وہ سب پیچھے رہنے جا رہی ہے اور میرے سرکار کی سواری سب سے آگے نکل کے جا رہی ہے. اور لوگوں نے کہا کیا بات ہے جب تو آئی بڑی شور تھی, بڑی اسپیڈ کم تھی, بڑی رفتار تھی, لیکن حلیمہ جب جیسے سواری بدل کر لے جا رہی ہے تو حلیمہ نے کہا لوگوں سواری نہیں بدلی ہے سوار بدل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوار بدل گیا. جب میں آئی تھی تو حلیمہ تھی, آج اس ٹوٹنی پر جا رہی ہے تو حلیمہ بھی ہے اور محمد الرسول اللہ. اور پھر سنو
وہ اونٹنی چاہیں کتنی طاقتور ہوتی، چاہیں کتنی بڑی طاقتور ہوتی، لیکن آگے نہیں چل سکتی کیونکہ بادب تھی، بادب انہیں معلوم تھا آگے چلنا ہی نہیں، آگے چلنا ہی نہیں۔ جی پھینک کے مارو مارو، اگر بولے صحیح بتلا رہا ہوں میں یار، اتنے پروگرام کرنے کیسے بات ہے یار، کیا یہی مارو دیکھتے ہیں ایسے نہیں مارو دیکھتے بتانا ابے ایسے رو کرو یار کہ کوئی مولوی اگر آئے تو تمنا رکھے کرے کہ پچھلی سال بائی میں گیا تھا تو اس سال بھی جاؤں گا۔ ایسا ویوہار مت کیا کرو کہ ایک بار آ جائے تو پچھلی سال کہہ گا کہ کبھی نہ آؤں گا۔ اب تم یہی چکر میں ہو کہ ہم ایک ہی بار بلائیں گے اور ایسا ویوہار کریں گے کہ وہ خود کہہ کے کبھی نہ آؤں گا، تو وہ تمہاری بات۔ حضور کی شان دیکھیں، سلے حضور کی شان دیکھیں، کیونکہ بڑے خوش نصیب ہیں جو حضور کی محفل میں بیٹھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا پیچھے کر رہے ہیں بات کرنا کوئی ایک عالم نہ بیٹھے بابو پیچھے کر دے پیچھے کر دے سب یہیں بیچ میں بیٹھے آپ، یہیں بیچ میں، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی بولے نا تم ٹینشن مت لینا، میں تمہارا فل سپورٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ بس ڈنڈا رہن دو بس۔ حضور کی شان دے بس تھوڑی دیر اور دیکھ لو یار۔ آپ کل سوئے تھے، آپ کل سوئے تھے؟ جی کل پورے دن رات مشکل سے 3 بجے سے لے کر وہ آدھا گھنٹہ سوئے ہوں، آدھے 35 منٹ سے، اور ہاں تو آپ تو سوئے بھی ہو نا، ہم نہیں سوئے، اور پھر تم سو گے صبح جی، اور ہمیں کل پھر جانا ہے دوسری جگہ پروگرام، اور پروگرام کر کے پھر گھر واپس پھر جانا ہے، تو تھوڑا ہمارے طرف بھی دیکھا کرے آپ۔ یہ سمجھو کہ ہم مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے، یقین جاننا یہ ممبر پاک ہے، اتنی تعریف تو ہم کسی کی کر مر جائیں گے لیکن کسی کی تعریف نہیں کریں گے، اگر تعریف کریں گے تو صرف ہم اپنے نبی کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ زبان اگر اللہ نے دی ہے نا تو صرف یہ زبان ترانے گائے گی تو صرف مدینے والے کے ترانے گائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے والے کی اولاد کے ترانے گائے گی، مدینے والے کے دیوانوں کے ترانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ۔ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسی زبان دی ہے کہ اس زبان سے ہم مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے، سنی، بے شک تن بریلوی، یہی وجہ ہے کہ ہم محفل میلاد منا رہے ہیں، یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آگے کیسے چلتی کیسے چلتی کیونکہ اونٹیوں کو بھی معلوم ہے آگے چلنا ہی نہیں، کیونکہ آگے تو اللہ کے محبوب چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے چلنا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اب تو وہ ادھر چپ ہوئے تو ادھر چالو ہو گیا معاملہ، سکون کدھر بھی نہیں ہے۔ کوئی دعا ہو تو پڑھ دو یار، چھو کر دو ان کے اوپر، ماشاءاللہ تمہاری خونوں میں بڑا دم ہے، کیونکہ یہ آئے رسول ہے، تمہارا خون الگ ہے، ان کا خون الگ ہے۔ سنو، ہمارا خون بیکار ہے لیکن ان سیدوں کی رگوں میں جو خون ہے وہ کربلا والوں کا خون ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان سیدوں کی رگوں میں جو خون ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی تو بریلی کے رضا نے کہا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب حرام۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حضور جا رہے ہیں، اب قبیلے ساتھ میں حضرت حلیمہ پہنچی، حضور کو اپنے مکان میں لے کر تھوڑی دیر اور سنا تھی، زور سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو لے کر پہنچی حضرت حلیمہ کی اونٹنی، حضرت حلیمہ کی بکریاں بڑی بڑی ٹانگر ہڈی ہڈی چمک رہی ہیں،
سمجھ رہے ہڈی ہڈی ہم سوکھے پڑے دودھ نہیں غربت کا عالم تھا لیکن جیسے ہی میرے سرکار کے قدم پہنچے حلیمہ کے مکان میں حضور کے قدموں کی برکت دیکھو کہ بکریاں بھی بالکل تندرست ہو گئی بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اتنا دودھ اتنا دودھ اتنا دودھ کہ دودھ ہی دودھ حضرت حلیمہ نے جب دودھ دھونا شروع کیا حلیمہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے لیکن بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے ایمانداری سے بتانا مسلمانوں یہ کس کی برکت ہے یہ کس کا کرم ہے یہ مصطفیٰ کا کرم ہے یہ مصطفیٰ کی کرم ہے یہ مدینے والے آقا کا کرم ہے اللہ اکبر اور چلو مصطفیٰ کی شان دیکھو ارے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ حضرت حلیمہ جب میرے سرکار کو لے کر اپنے مکان میں لے گئی حلیمہ نے چراغ چلانا بند کر دیا حلیمہ کا گھر رات میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے حلیمہ کے مکان میں 14ویں کا چاند اتر آیا ہو ایک چراغ نہیں کئی چراغ نظر آتے تھے قبیلے ساتھ کی عورتوں نے کہا لوگوں نے کہا ارے حلیمہ کو کیا ہو گیا ایک چراغ نہیں یہ تو کئی چراغ چلا رہی ہے حلیمہ کی غربت کا عالم ہے چلو صبح صبح چلیں گے اور حلیمہ سے کہیں گے حلیمہ ایک چراغ چلا کر پوری رات چراغ نہ جلایا کر تیری غربت کا عالم ہے تیری غریبی کا عالم ہے تو پوری رات چراغ جلاتی ہے اور ایک چراغ چلا کوئی بات نہیں تو کئی چراغ اپنے مکان میں چلاتی ہے اللہ اکبر قربان چاہیے میرے مصطفیٰ کی شان پر جب قبیلے ساتھ کے لوگ آئے اور آئے اور حلیمہ سے بولی اے حلیمہ تیری غربت کا عالم ہے تو فقیر ہے تو غریب ہے ایسا کر تو پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہے ارے ایک چراغ جلا لے کوئی بات نہیں تیرے گھر میں تو چراغ ہوتا ہے چراغ کئی چراغ چلتے ہیں تو چراغ جلایا مت کرے کر تھوڑی دیر چراغ چلا کر بجھا دیا کر تاکہ تیل نہ جلے یہ سن کر حضرت حلیمہ مسکرائی اور فرمایا لوگوں چراغ کون چلاتا ہے قبیلے ساتھ کے لوگوں نے کہا حلیمہ تو چلاتی ہے حضرت حلیمہ نے کہا لوگوں میں جب سے میں محمد کو لے کر آئی ہوں میں نے چراغ جلانا بند کر دیا ہے لوگوں نے کہا تھا پھر میرا مکان یہ 14ویں کے چاند کی طرح کیسا چمکتا ہے حلیمہ نے کہا لوگوں سنو جب سے میں محمد کو لے کر آئی ہوں میں نے چراغ جلانا بند کر دیا یہ جو روشنی دیکھتے ہو نا روشنی یہ میرے مکان کی روشنی یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے یہ محمد کے چہرے کی روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پتی پتی پھول پھول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ حضور کے چہرے کے روشنی سبحان اللہ سرکار کا چہرہ وہ چہرہ اللہ اکبر چاند بھی آئے نا تو حضور کے چہرے کی خیرات لے کر چمکے بے شک سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں سنو میری ماں بہنوں غور سے سنو جوڑ سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولا کرو یا رسول اللہ جوڑ سے نہیں دھیرے بولا کرو حضرت جابر ہیں کہتے ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا 14ویں کا رات چاند آسمان پہ چمک رہا 14ویں کا چاند سمجھ لیا جو فل چاند ہوتا ہے اب مصطفیٰ تشریف فرمائے ایک نظر میں حضور کے چہرے کو دیکھتا اور ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا سبحان اللہ حضرت جابر کہہ رہے ایک نظر آسمان کے چاند کو اور ایک نظر آمنہ کے چاند کو سبحان اللہ ایک نظر آسمان کا چاند دیکھتا تو ایک نظر آمنہ کے چاند کو دیکھتا سبحان اللہ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے سبحان اللہ بے شک علی کے رضا بولے چمک تو
سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ بے شک سبحان اللہ شان ہے میرے بھائیو، ہم بھی تو ہم نے آقا کا میلاد کرنا ہے۔ بس آخری بات دیکھتے آپ، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کا دور کیا تھا، اب کا دور ہے یا نہیں ہے، لیکن میں کچھ کم سے کم یہ مالیے 20-25 سال پہلے کا بتلا رہا ہوں، 25 سال سے زیادہ، قریب 30 سال پہلے کا دور آپ دیکھو گے تو گھر کی جو بچیاں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو ایک چبوترے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہ میں نے دیکھا۔ قبیلے سعد میں بھی ایک چبوترا تھا، وہ چبوترا کس کام کا تھا؟ قبیلے سعد میں بھی ایک چبوترا تھا، اور چبوترے کا معاملہ تھا کہ شام کے وقت قبیلے سعد کی بچیاں جو تھی وہ اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر اس چبوترے پر پہنچتی، شام کے وقت چہرہ سوارتی، بال سوارتی تھی، اور سب اپنے اپنے بھائی کو لے کر پہنچتی۔ اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر، حضور کی سرمگی آگے، حضور کی آنکھیں تو ایسی تھی، سرما لگا ہوا تھا میرے سرکار کی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سنو، عقل کے اندھوں کو بتا دینا، کہتا نا نبی ہماری طرح، اب تو اگر خربوزے کے بیج تو پسینے میں نکلے تو تیرے چہرے پر مکھیاں بھن بھن کرے، تیرے چہرے پر مچھر بھن کرے، لیکن ایک میرے آقا کا چہرہ پاک ہے، حضور کے جسم پر کبھی مکھی نہیں جاتی۔ بے شک سبحان اللہ، حضور کے جسم پر کبھی مکھی، بے شک کوئی مچھر نہیں آیا حضور کے جسم پر۔ اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور جب چلتے تو آسمان کا بادل بھی سایہ کرتا ہوا نظر آتا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ خود مہک جاتا، بتا دیتا حضور یہاں سے تشریف لے گئے۔ بے شک سبحان اللہ، کی شان یہ ہے، ایک تیرا مقام تیری بات ہے، تیرا چہرہ دیکھ لو تو سواری نہ ملے، بے شک تیرا چہرہ دیکھ لو تو دن بھر ہوٹل نہ ملے۔ کہتے نہیں ہے کہ آج پتہ نہیں نے کس کا چہرہ دیکھا، بے شک تو سمجھ لینا وہ چہرہ وہابی کا ہی دیکھ کے گئے ہوں گے۔ جی 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 بے شک چہرہ دیکھا کرو تو مصطفیٰ کے غلاموں کو دیکھو، یہ دو مہکتے ہوئے پھول دے رہے ہیں، ایمانداری سے بتانا چہرے پر کتنا نور ہے۔ بے شک ذرا زور سے بولو یار، تبھی تو شعر پڑھا تھا میں نے، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، تاج شاہی تمہیں مبارک ہو، ہم تو والے رسول والے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک ان سے دعا کرا لو، یقین جاننا اگر انہوں نے شروع بھی کر دی تو جتنے بھی یہ شرارتی ہے نا، آئندہ سال آئیں گے نا تو بالکل شریف زادے بن کے بیٹھیں گے۔ ایک دفعہ پروگرام میں جاتے ہیں، سارے بچے بیٹھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تب آؤ تو پورے آدمی ہو جائیں، تو میں نے ابھی آدمی بنا نہیں، سمجھ رہے آپ؟ بولنا ہی نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو ان کی پھونکوں میں بڑا اثر آتا ہے۔ حضور کی شان دیکھیں، یہ جو ٹیلا تھا وہاں حضور کی آنکھیں سرما کی سرما لگا ہوا، حضور کا چہرہ سبحان اللہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ میرے سرکار کا چہرہ بے چمکا۔ شک سبحان اللہ، بے شک تو شام کے اس قبیلے ساتھ کی ساری لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر پہنچتی، تو حضرت حلیمہ کی جو بیٹی جن کا نام تھا شیبہ، وہ بھی حضور کو لے جاتے تھے، اور اس ٹیلے پر لے جا کر ہر لڑکی یہ کہتی تھی دیکھ میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے، دیکھ میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے، دیکھ میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے۔ اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی شیبہ کہتی تھی دو ایک قبیلے سعد کی لڑکیوں محمد کا چہرہ دیکھو، جیسے محمد لگ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں لگ رہا ہے، جیسا محمد کا چہرہ لگ رہا ہے ایسا کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے ایک دن جبریل سے کہا جبریل تو نے تو زمین دیکھے، زما دیکھے، مکی دیکھے، مکہ دیکھے، چنی دیکھے، چنا دیکھے،
پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا آسمان دیکھا، ساتوں آسمان دیکھے، ساتوں زمین کے طبقات دیکھے، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا۔ جبریل تو نے کائنات کا ذرہ ذرہ چھانا، چپا چپا چھانا، جبریل بتا کہیں تو نے مجھ جیسا حسین و جمیل دیکھا؟ بے شک سبحان اللہ، حضور پوچھ رہے ہیں بے شک جبریل سے حضور نے کہا کہیں مجھ جیسا دیکھا؟ بے شک اب جبریل بولے یا رسول اللہ، زمین دیکھے، زماں دیکھے، مکی دیکھے، مکہ دیکھے، چنی دیکھے، چنا دیکھے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان دیکھا، زمین کے ساتوں آسمان، زمین کے ساتوں طبقات دیکھے، پورب دیکھا، پچھم دیکھا، اتر دیکھا، دکھن دیکھا، حضور کائنات کا چپا چپا چھانا، لیکن جبریل نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اور حضور دیکھتا بھی کیسے کہ جب آپ کی طرح حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ بریلی کے رضا بولے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے شان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، جی بے شک دل و جان حضور پر نچھاور تھا، جی ادب کے لائے جلوس محمدی نکالا، بے شک 12ویں شریف میں جتنا بھی ہو سکے لنگر کیا کرو، غریبوں کو کھلایا کرو، حضور کے نعرے لگایا کرو، محفلیں سجایا کرو، اور بس اپنے ایمان کو معصوم۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، آمین مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین پھر حضور کی شان ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، جی زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، بتا دو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ دو پارٹی کر لی ہم نے، ٹھیک ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر، آپ بولو یا رسول اللہ۔ دیکھو بھائی عزت کا والا معاملہ، جوڑ سے بولو یا رسول اللہ۔ اچھا یہ موقع تم بولو یا رسول اللہ، سے آدھے آواز ہے یار۔ حضور کی شان دے، آپ نے وہ سنا نا جب حضور بچپن میں تھے، بچپن کا زمانہ بیان کر حضور کی طرح، حضور کی طرح کوئی نہیں یار، حضور کی طرح، زور سے بولو حضور کی طرح، حضور کی طرح۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، حضور جنت تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کیا منظر ہوگا۔ ابھی آپ ایک دفعہ ایک مرتبہ عالم تصور میں نے سوچو کہ حضور جب جنت تشریف لے جاتے ہیں تو سارے جنگل کے جانور آ کر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک حضور بیٹھ جاتے ہیں اور ہر جانور چہرہ دیکھتا حضور۔ بے شک سبحان اللہ، کئی دن حضور نہیں گئے تو جنگل کے جانور بڑے بے چین ہوئے، بڑے بے قرار، کیا کیا جائے، حضور کی زیارت کیسے ہوگی۔ تو میٹنگ ہوئی، بل پاس ہوا، وہاں پر جانوروں نے بل پاس کیا کہ ایسا کرو حضرت حلیمہ کی بکری کو پکڑ لو، بکری پکڑیں گے حضور آئیں چھڑانے، بکری بھی چھوڑ دیں گے اور اپنا کام بھی ہو جائے گا، حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ، بل پاس ہوا تھا، دوسرے دن جانوروں نے حضرت حلیمہ کی بکری کو پکڑ لیا، بکری کو پکڑا بڑی عزت کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ آئے دوڑے دوڑے، کہا ماں بکری کو لے کر جانور کے جنگل چلا، جانور آ گیا اور ہماری بکری لے گئے۔ میرے حضور کی بچپن کا زمانہ، حضور تشریف لے گئے بچپن، اور آواز لگائی حضور نے جنگل میں جان کر، جنگل کے جانوروں کس نے میری ماں کی بکری کو پکڑا ہے؟ بے شک سبحان اللہ، کون بول رہا ہے؟ حضور حضور بول رہے ہیں، حضور جانوروں سے، جی ٹھیک ہے، اور جانور سارے اکٹھے ہو گئے۔ میرے آقا کی شان یہ کہ حضور جانوروں کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بیان سنا نا کہ ایک جب حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک شکاری نے ہرن کو پکڑ رکھا تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ یہودی نے جال ڈالا، یہودی نے اس ہرن کو پکڑا،
میرے حضور گئے اور فرمایا ہرن کیا بات ہے؟ کہا حضور میرے بچے بھوکے میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا، بے شک سبحان اللہ، دودھ پلا کر حضور واپس آ جاؤں گی۔ تو وعدہ کرتی ہے کہ ہاں حضور وعدہ کرتی، میرے حضور نے جنگل میں اس کو آزاد کر دیا، بے شک جال سے چھوڑ دیا، یہودی آ گیا کہا کہ آپ نے میرے شکار کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضور نے فرمایا وہ آئے گی، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہودی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو نہیں سکتا لیکن ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، محمد نے کہا ہے تو ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ پہ اتنی بات ہو رہی تھی کہ ہرنی بھی آ رہی ہے اور ہرنی اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لا رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہودی نے کہا تھا حضور اگر وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ بے شک سبحان اللہ، اتنا ہی کہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہرنی بھی آ رہی ہے، ہرنی کے دونوں بچے بھی آ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بچوں کو قدموں پہ ڈالا، یہودی بولا حضور دیر مت کرو، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا لو۔ حضور نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان آیا۔ یہ میرے حضور کی شان ہے، حضور تو جانوروں کی بھی بولی سمجھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، اعلان فرمایا میرے مصطفیٰ نے کس نے پکڑی میری ماں کی بکری؟ سارے جانور آ گئے، شیر بھی آ گیا، چیتا، بھیڑیا، سب آ گئے اور بکری کو بڑی عزت کے ساتھ لائی۔ بے شک سبحان اللہ، بڑے گودی گود کیا میں نے سب گودی گود اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور ہم نے اس کو بھوکا نہیں رکھا، اسے کھلایا بھی ہے، اسے پلایا بھی سبحان ہے۔ اللہ، بے شک، اور حضور پکڑی تو ہم نے اس لیے کہ کئی دن سے ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی، سبحان اللہ، ہم بے سکون تھے، بے قرار تھے، ہمارے دل کو قرار نہیں تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ حضور کی زیارت کیسے ہو۔ ماشاء تو حضور اللہ، ہم نے مشورہ کیا چلو حلیمہ کی بکری کو پکڑ لو، جب بکری کو پکڑیں گے تو حضور بکری چھڑانے آئیں گے، بکری کو بھی دے دیں گے اور حضور کے چہرے کی زیارت بھی کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سرکار کی شان حضرات، اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھو۔ بے شک، نماز، روزہ، حج و زکات اسی نبی کی امت پر جی، نماز پڑھو۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ گھروں میں اسلامی ماحول، پردے کا ماحول پیدا کرو۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ہماری گھر کی بیٹیاں کتنی مرتد ہو رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، ارے پہلوانوں آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تم تو ٹچ ہوں گے نا سوشل میڈیا سے، ارے انسٹاگرام تو چلاتے ہوں گے، فیس بک، جی، سب چل رہی ہے لیکن ایک تو بھی نہ چل پا رہے، سب چل رہے ہیں اپنے اپنی جگہ لیکن مسلمان نہیں چل پا رہے۔ جی، بے شک، پوری رات انسٹاگرام پہ نکال جی، دیتا ہے، جی، بے شک، فیس بک پہ نکال دیتا ہے۔ بہت سے تو ایسے اللہ معاف فرمائے کہ تراویح پڑھ کر پوری رات جو ہے بے شک، بس نیٹ پہ چپ کے رہیں گے اور 3 بجیں گے، سحری کھائیں گے، سو جائیں گے، فجر کی پتہ ہی نہیں۔ اور پھر عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے آگا، بیچوں بیچ میں کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، پوری عید گاہ دیکھیں گے تو وہ فجر پڑھ رہے ہیں، ہے ایسا نہیں؟ زور سے بولو، میرے بھائیو نماز کی پابندی اور اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرو۔ آج ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ صرف موبائل کی وجہ ہے۔ یاد رکھنا آپ کے گھروں میں کسی بیٹی پر موبائل نہ ہونا چاہیے، بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل لائیں، بیٹیوں کے ہاتھوں میں قرآن دو، قرآن دو، اپنی بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کا پردہ سناؤ، اپنی بیٹیوں کو کربلا کے تاجداروں کی شہادت سناؤ، اپنی بیٹیوں کو سیدہ سکینہ کا کردار سناؤ کربلا میں، کہ سیدہ سکینہ نے کیا کردار نبھایا ہے کربلا میں۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ کا پردہ بتاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ ارے فاطمہ وہ ہے کہ ایک چادر تھی حضرت فاطمہ پر 70 پیبند میں لگی ہوئی تھی،
اور پردے کا یہ عالم تھا کہ زمین والے تو زمین والے، آسمان کے فرشتوں نے بھی حضرت فاطمہ کے سر کا ایک بال تک نہیں دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ، نہیں دیکھا فاطمہ الزہرا کے سر کا فرشتوں نے۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھو شادیوں میں جا رہی ہے تو دوپٹے کا ہی پتہ نہیں، پیچھے دوپٹے کا پتہ نہیں امام صاحب۔ اور حد ہو گئی کہ دولہا آ رہا نا، دولہا، اور دولہے کے ساتھ میں جتنے بھی چھچورے ہوتے ہیں نا لڑکے، سمجھ رہے ہیں؟ سب ساتھ میں ہوتے ہیں۔ بے شک اور لا حول ولا قوت الا باللہ، شرم آنی چاہیے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں پھول لے کر ہے یا نہیں بتاؤ کہاں چلی گئی مسلمانوں؟ یہ تمہاری شرم و حیا۔ تم نے اپنی بیٹیوں کو اسی لیے رکھا ہے کہ تم غیر لوگوں پر، غیر محرموں پر اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے پھولوں کی بوچھار کر نام کرتے ہو کیا مسلمان؟ نام کرتے ہو کیا حضور کے دیوانے؟ ارے سیدہ سکینہ کو دیکھو کربلا میں، جب میرا حسین کربلا میں شہید ہو گئے نا تو سکینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جب بھی سکینہ سوتی تھی حسین کے کلیجے سے لگ کر سوتی تھی۔ آج بابا کا سینہ نہیں ہے۔ رات کے وقت حضرت سکینہ لاشوں کے انبار میں پہنچی، کربلا میں جہاں 72 لاشیں پڑی تھی، میرے حسین کا لاشا دیکھا، سر نہیں تھا حسین کا، لاشا پڑا ہوا تھا میرے حسین کا۔ سکینہ نے کہا یہ بابا کا لاشا ہے۔ سیدہ سکینہ نے میرے حسین کے سینے پر سر رکھا، کہا بابا کئی دن سے نیند نہیں آئی ہے کیونکہ تیرا سینہ نہ ملا سونے کے لیے، آج تیرے سینے پر سر رکھ کر سو لیتی ہوں۔ پتہ نہیں پھر سکینہ کو یہ سینہ میسر ہوا یا نہ ہوا۔ یہ سنا اپنی بیٹیوں کو، خاتون جنت کا پردہ سناؤ۔ کربلا میں جب ظلم کیے تھے نا تو سیدہ زینب نے کہا تھا اے فاطمہ کے گھر کی بہو، اے رسول اللہ کے نواز و نواسیوں سنو، عصر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کی جائے۔ یہ کربلا سناؤ۔ سبحان اللہ، اگر تم اپنی بیٹیوں کو کربلا سناؤ گے نا تو تمہاری بیٹیاں مرتد نہ ہوں گی، تمہاری بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر زندگی گزاریں۔ نماز کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل و جان قربان کیجیے۔ اہل ایمان ایمان بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ آپ کو پڑھنا دینا پڑیں گے۔ اہل ایمان بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تم تو ہم سے بھی آگے نکل جا رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، نکلے تو صحیح۔ اہل ایمان بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اہل ایمان بچا لو ورنہ لینے اہل ایمان بچا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ سرور انبیاء کو منا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ آج کی بزم بھی کہہ رہی ہے ہو کہ تم سے مخاطب یہی بس کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اللہ ہمیں حضور کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی نماز پڑھیں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں کہ نماز پڑھو، جس وقت کی نماز ملا کر نماز پڑھو۔
نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ۔ اللہ میرے بولنے میں جو غلطی معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔